السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کو ماہ رمضان المبارک کی چاند رات کا ایک چھوٹا سا اور آسان بہترین وظیفہ دیں گے، اور یہ وظیفہ مغرب کو یعنی چاند نظر آنے سے لے کر صبح سحری کے وقت تک کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مغرب کے بعد کر لیں یا عشاء کی نماز کے فوراً بعد کر لیں۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہے تو پھر آپ صبح سحری تک اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ہی کیا جا سکتا ہے، اور ایک ہی ٹائم ایک ہی دن آتا ہے سال میں، تو اس قیمتی وقت کو آپ ضائع بالکل نہ کریں اور اس وظیفے کو کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا، آپ کی تمام ضروریات کو پورا فرما دے گا۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہل ویال کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر، خاص کر رمضان المبارک کے اندر، آپ غرباء اور یتیموں کی مدد کیا کریں، یا ایسے مجبور اور بے بس سفید پوش لوگ جو کسی کو بتا ہی نہیں سکتے، انہیں بالکل تلاش کر کے خاموشی کے ساتھ ان کی اس طرح مدد کریں کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہوں، اور ان کے جو گھر میں بچے ہیں وہ کسی پریشانی کا سامنا انہیں نہ کرنا پڑے۔ دیکھیں، اکثر دیکھنے میں آیا ہے چند ایک لوگوں کے علاوہ، لیکن اکثر یہ ہے کہ لوگ کسی کے پاس بھی کوئی آدمی جاتا ہے اپنی ضرورت کو لے کر تو وہ منہ پہ جو ہے بل لے آتا ہے اور برا اس چیز کو محسوس کرتا ہے، یا دیتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ احسان کر رہا ہے۔ تو آپ اس طرح نہ سوچا کریں، آپ اس پر احسان بالکل نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا اور دینے کے قابل کیا، اور اس آدمی کو اللہ ہی نے آپ کے پاس بھیجا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ لہذا مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ بندہ بھی اللہ کا ہے، اللہ ہی نے اس کو آپ کے پاس بھیجا ہے، اور اس کا مقدر آپ کی جیب میں ہے۔ اگر اس کا مقدر آپ کی جیب میں نہ ہو تو وہ آپ کے پاس کبھی بھی نہ آئے۔ تو اس کا مقدر اللہ نے آپ کی جیب میں بھیجا اور پھر آپ کے تھرو اس کو دلایا، تو آپ کو فری کا ثواب ہے۔ پھر اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو لعن و طعن نہ کریں۔ لعن و طعن کرنا یا شکایت کرنا یا کسی کو بتاتے پھرنا، ذلیل و رسوا اس کو کرنا، یہ بھی انتہائی غلط بات ہے۔ تو نیکی کاموں میں بڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ چلے جانا ہے۔ پیدا ہوئے تو ننگے تھے، روتے ہوئے آئے، دوسروں نے کپڑے پہنائے، اور اپنی عمر کا وقت گزارا، اور گزارنے کے بعد جب واپس چلے تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ اپنے کپڑے خود بدل لیتے۔ نہ ہی تو کفن کو جیب ہوتا ہے، نہ ہی ہم اپنے کپڑے جو ہم نے خود سلائے ہوتے ہیں، مرضی کے بنائے ہوتے ہیں، نہ ہی ان میں سے کوئی ہم پہن کے جا سکتے ہیں۔ بس وہی ہے جو آپ نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا اور اللہ کی راہ پر خرچ کر لیا، یتیموں مسکینوں پر، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت آپ نے کر لی۔ آپ نے مدارس میں جو غرباء طلباء پڑھتے ہیں ان کی آپ نے مدد کر لی، سفید پوشوں کا آپ نے خیال رکھا۔ تو یہی چیزیں ہیں جو آپ ساتھ لے جائیں گے۔ اگر آپ اس مال و دولت کو اللہ کی رضا کے لیے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو یقین جانیں کہ یہ مال و دولت خرچ کر کے آپ جنت تک کو خرید سکتے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کہیں سے اسکپ نہیں کرنا، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں اس رات کا مجرب وظیفہ۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا
سامعین محترم، تھوڑی سی تفصیل تھی جو میں نے آپ کو بتائی، اور ایک پیغام تھا اللہ اس کے نبی کا جو وہ بھی بتایا۔ اب آپ کو وظیفے کی طرف لے چلتے ہیں، اور ہمارے وظیفے کی کرنے کی ہر اس آدمی کو اجازت ہے کہ جس نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہے۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک یہ پیغام پہنچے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس طرح ہم بھی صدقہ جاریہ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنا شہر کا نام اور سلام کا جواب، اور اچھے اچھے کمنٹس، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا باسط، اس طرح کے اچھے اچھے جو ہے آپ کمنٹس کیا کریں۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ آپ کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی پریشانی ہیں، وہ ذہن میں رکھیں اور 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں، اور ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلی رکعت کے اندر بھی اور دوسری رکعت کے اندر بھی۔ اگر کسی کو سورۃ القدر نہیں آتی تو پھر سورۃ الاخلاص کو 11 مرتبہ آپ نے ہر رکعت میں پڑھنا ہے، پہلی رکعت کے اندر بھی اور دوسری رکعت کے اندر بھی۔ اور جب سلام پھیر لیں گے تو اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی، اور چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیریں، اور پھیر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ جو کچھ آپ نے پڑھا، اللہ کے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے محبوب کے والدین، آپ کے آباء و اجداد کو ایصال ثواب کریں۔ اسی حالت میں ابھی ہاتھ اپنے منہ پر نہ پھیریں، سجدے میں چلے جائیں اور آپ کے جتنے معاملات ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور جب آپ کی دعا ختم کرنے کو آئیں آپ، تو پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو، 10 مرتبہ یا باسطو پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینا ہے۔ آپ یقین کریں کہ سال بھر آپ خوشحال رہیں گے، ہر طرح کی سماعی، ارضی آفات و بلیات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو 7 زمین اور 7 آسمانوں کی جو نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا، لیکن آپ پختہ یقین کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آپ اس کو کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور جب فائدہ ہو تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو عذرا اکرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔